الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية الكبرى يقول: قال أبو حنيفة رحمه الله: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن تفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأساتذتنا ومشائخنا ومن أوصانا، واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ہمارا بیان چل رہا تھا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتویٰ حمویہ کبریٰ کی شرح و تفسیر میں، اور ہم ٹھہرے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے درمیان. گزشتہ درس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول آیا جس میں انہوں نے خصوصی طور پر صحابہ کرام کے ساتھ الفت و محبت اور ولایت رکھنے کی تاکید کی، اور اس بات سے منع کیا کہ کسی ایک صحابی کو بھی آپ برا کہیں. یہ ہمارا طریقہ نہیں، اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں کہ کوئی سنی شخص کسی صحابی سے براءت کرے، اس سے دشمنی رکھے. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، منع کیا آپ نے، ایسا نہ کرو. اور فرمایا کہ عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کی زندگی میں جو بھی معاملات پیش آئے، ان معاملات میں اپنے آپ کو داخل نہ کرو، ان مسائل کو اللہ کے حوالے کرو. یہ کہہ دو کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جب سارے صحابہ سے راضی ہونے کا اعلان کیا، سب سے اللہ جب راضی ہوا، سب کو جنت کی خوشخبری دی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو حسنہ کا وعدہ کیا، یعنی جنت کا. تو وہی جانے کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا کہ زندگی میں اور ان کی خلافت میں جو مسائل آئے، وہ ایسے ہی علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو مسائل پیدا ہوئے، ان سب مسائل کو اللہ کے حوالے کر دیا. وہ تو سب جانتا تھا نا کہ ایسا ہوگا، اس کے باوجود اس نے ان صحابہ سے راضی ہونے کا اعلان کیا، لہٰذا اسی کے حوالے کر دو، وہی سمجھے اس چیز کو، ہمارا کوئی اس میں دخل نہیں. آگے فرماتے ہیں: قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام حنیفہ نے فرمایا: الفقہ الاکبر فی الدین، دین کے معاملے میں، دین میں بڑی والی فقہ، بڑی والی سمجھداری، بڑا والا علم، خیر، یہ بہتر ہے، من الفقہ فی العلم، عام علم کے معاملات میں فقہ حاصل کرنے سے. یعنی دین کی جو بڑی فقہ ہے، بڑا علم ہے، بڑی سمجھداری ہے، وہ عقیدے کی ہے. اور عام علم تو عام ہو گیا، مسائل کا، احکام کا، تاریخ کا. تو اس عمومی علم سے بجائے اس کے مقابلے میں عقیدے کا علم سیکھنا زیادہ بہتر ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا: وَلَأَن تَفَقَّهَ الرَّجُلُ، اور یہ کہ کوئی آدمی یہ سیکھے کیف یعبد ربہ، کہ وہ اپنے رب کو کیسے اس کی عبادت کرے، اپنے رب کی عبادت کیسے کرے، یہ سیکھے. خیر لہ، اس کے لیے بہتر ہے، من ان یجمع العلم الکثیر، کہ دنیا بھر کا علم سیکھ لے اور زیادہ علم اکٹھا کر لے، اور اس کو اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے پتہ ہی نہ ہو. پوری دنیا کا سارا علم سیکھ کر کے بیٹھ جائے
اور اسے اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے یہ پتہ نہ ہو تو اس زیادہ علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ قال ابو مطیع بلخی کہتے ہیں میں نے کہا قلت اخبرنی عن افضل الفقہ، فقہ افضل، فقہ کی سب سے افضل شکل کیا ہے مجھے اس کے بارے میں بتائیے۔ قال تعلم الرجل الایمان، آدمی کا ایمان سیکھنا یعنی عقیدہ سیکھنا سب سے افضل فقہ ہے، اور یہ بالکل سلف کے طریقے پر ہے۔ دیکھیں یہ ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کسی موقع پر، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اور ایک صحابی جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، ہم نے علم جو قرآن کا علم ہوتا ہے اس کو سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا۔ تو ایمان سیکھنا، عقیدہ سیکھنا یہ سلف کا طریقہ تھا۔ پہلے وہ اپنے بچوں کو عقیدہ سکھلاتے تھے، توحید سکھلاتے تھے، اللہ کا تعارف کرواتے تھے، اللہ کے حقوق یاد کرواتے تھے، توحید کی تفصیل کے ساتھ توحید اور ایمان کے مسائل، ان کو ایمان کے ارکان بتلاتے، تبھی تو جا کر کے ان کے یہاں ایمان کا ایک مضبوط تصور قائم ہوتا تھا۔ تبھی یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل فقہ ایمان سیکھنا۔ اور آج کے زمانے میں لوگ فقہ پوری سیکھ لیتے ہیں، ایمان کا کچھ نہیں پتا۔ اب دیکھیے پچھلے ہفتے جو بات آئی تھی، ابھی حالیہ دنوں میں 2 ہفتے پہلے ہندوستان کے ایک شخص کا انتقال ہوا، مشہور شخص کا جو صحابہ کو گالی دیتا تھا، سلمان ندوی کا انتقال ہوا۔ تو اب کیا ہوا، ندوہ، دارالعلوم ندوہ اور دارالعلوم دیوبند یہ ایسے مدارس ہیں جو فقہ سے معروف ہیں۔ دیوبند والے تو فقہ سیکھتے ہی ہیں اور پوری دنیا میں فقہ حنفی سے معروف ہیں، اور ندوہ والے بھی فقہ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کا علم رکھتے ہیں۔ ندوہ والے، ندوہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا منہج ہے الجمع بین قدیم صالح و بین جدید نافع۔ یہ مولانا ابو الحسن ندوی، علیم ندوی کہا کرتے تھے ہمارا تو طریقہ ہے وہ یہ، ہم اپنے منہج میں اکٹھا کرتے ہیں بین قدیم صالح، پرانی تمام وہ چیزیں جو اچھی ہیں ہمارے پاس ہیں، وہ بین جدید نافع، اور ہر نئی چیز دنیا کی جو نفع بخش ہو۔ تو پوری دنیا کا علم رکھتے ہیں۔ ایک ندوی نے کسی ملحد سے مناظرہ کیا تو ملحدین سے مناظرہ کرنے کے لائق آپ ہیں، مگر کیا ہوا، سلمان ندوی کا جب انتقال ہوا تو ندوہ کے طلباء، ندوہ کے فارغین، دیوبند کے طلباء، دیوبند کے علماء اضطراب کا شکار ہو گئے۔ اور ایک ندوی نے یہاں تک کہا، ایک جماعت اسلامی والے حنفی نے کہا، فلاحی نے کہا کہ بھائی صحابہ کا مسئلہ کوئی ایمان کا اور عقیدے کا مسئلہ تھوڑے ہے، اگر صحابہ پر کلام کیا تھا تو کیا ہو گیا، صحابہ کا مسئلہ اجتہادی ہے، اور صحابہ کا مسئلہ نہ تو ایمان مجمل کا حصہ ہے، نہ ایمان مفصل کا حصہ ہے، نہ کلمہ شہادہ کا حصہ ہے۔ تو کیا ہوا، انہوں نے اگر صحابہ کے بارے میں کلام کیا، ان کی رائے تھی، لیکن نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ایصال ثواب کیا جائے گا، ختم ہو گئی۔ ہم نے اس کا جواب پچھلے ہفتے دے دیا ہے، لیکن بات یہاں یہ بتانی مقصود ہے کہ یہ لوگ فقہ تو پڑھتے ہیں مگر عقیدہ نہیں پڑھتے، عقیدے کو نہیں جانتے، صحابہ کے منہج پر نہیں ہیں۔ صحابہ کا منہج تھا کہ پہلے عقیدہ سیکھیں، ایمان سیکھیں، ایمان کے تقاضے کو سیکھیں، ایمان کے ارکان کو سیکھیں، ایمان کا مقصد کیا ہے، ارکان میں کیا کیا باریکیاں ہیں۔ اور ہم نے گزشتہ ہفتے بتلایا تھا آپ لوگوں کو کہ صحابہ کا مسئلہ یہ ایمان کے ارکان کا مسئلہ ہے، کیونکہ صحابہ کے فضائل، صحابہ کے مناقب، صحابہ کا مقام و مرتبہ اللہ نے بیان کیا،
ایمان باللہ میں داخل ہوا۔ اللہ کا یہ بیان جبریل امین لے کر کے آئے قرآن کی وحی کی شکل میں، قرآن کی آیتوں کی شکل میں۔ تو جن آیتوں میں یہ صحابہ کا بیان آیا، صحابہ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا بیان آیا، وہ آیتیں جبریل لے کر کے آئے ہیں۔ اگر آپ صحابہ پر کلام کریں گے اور ان آیتوں کو ٹھکرا دیں گے تو جبریل امین کی لائی ہوئی وحی کو ٹھکرا دیں گے۔ یا تو جبریل علیہ السلام ان آیتوں کو لانے میں سچے نہیں ہیں، امانت دار نہیں ہیں، یا پھر اگر وہ امانت دار ہیں تو آپ صحیح نہیں ہیں۔ تو اس لیے ایمان بالملائکہ کا بھی حصہ ہوا، اور چونکہ قرآن میں نازل ہوا صحابہ کا مسئلہ تو ایمان بالکتب کا حصہ ہوا، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی فضیلت بیان کی، نبی پر نازل ہوا، ایمان بالرسول کا مسئلہ ہوا۔ اور یہ ایمان بالقدر کا بھی حصہ ہے، ایمان بالقدر کا، کیونکہ ایمان بالقدر 4 چیزوں کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ساری کائنات کی تمام چیزوں کے لیے ہے، ہمیشہ سے تمام چیزوں کا علم اللہ کو ہے، قیامت تک کی تمام چیزوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی علم ہے کہ جب وہ صحابہ کے بارے میں اس نے قرآن کی آیات نازل کی اور صحابہ سے راضی ہونے والی بات کہی، ان کو جنت کی خوشخبری دی، اسے علم تھا کہ صحابہ قیامت تک کے لیے میں یہ اتار رہا ہوں، تو صحابہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں کیا کیا کریں گے۔ اور اللہ نے یہ سب باتیں، صحابہ کے فضائل اور صحابہ کی لڑائیاں سب لکھ دی ہیں اس لوح محفوظ میں۔ اس کے باوجود ان کے فضائل نازل کیے قرآن میں اللہ نے۔ تو اگر کوئی انسان صحابہ پر کلام کرتا ہے، صحابہ کی تنقیص کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم پر سوال اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم اس کی تقدیر کا حصہ ہے۔ اور صحابہ پر ایمان آخرت کا بھی حصہ ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں نا، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالقدر، اور ایمان بالیوم الآخر۔ قیامت کا حصہ اس لیے ہے کہ صحابہ کے جو فضائل ہیں وہ قیامت میں جنت میں جانے کے خوشخبریوں کے ساتھ ہیں۔ تو جنت میں خوشخبری، جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دی گئی نہیں تھی صحابہ کو، تو جب جنت کی خوشخبری دی تو صحابہ کے فضائل کا انکار کرنا گویا جنت سے متعلق ان نصوص کا انکار ہے، تو ایمان بالیوم الآخر بھی متاثر ہو جائے گا۔ تو ہمارے زمانے کے ندوی اور جماعتی فلاحی فراہی قسم کے لوگ یہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں صحابہ کا مسئلہ یہ ایمان کا رکن نہیں، ایمان کے ارکان سے اس کا تعلق نہیں۔ اسی وجہ سے یہ لوگ چونکہ ایمان کی تفصیلات پڑھتے نہیں، نہ ان کو پڑھائی جاتی ہیں، اس لیے یہ اس باریکی کو نہیں سمجھتے۔ امام ابو حنیفہ کے منہج کے خلاف ہیں یہ لوگ، یہ حنفی ہونے کے باوجود دعویٰ کرتے ہیں حنفی ہونے کا، مگر امام ابو حنیفہ کے منہج کے خلاف ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا منہج ہے کہ سب سے پہلے ایمان سیکھا جائے، عقیدہ سیکھا جائے، عقیدے کے ارکان سیکھے جائیں، والشرائع اور تفصیلات شریعت، یعنی فقہ کی تفصیلات، شریعت کی تفصیلات سیکھی جائیں، احکام سیکھے جائیں، سنن سیکھی جائیں، حدود شرع سیکھی جائیں کہ کون سے گناہ پر کون سی سزا ہے۔ واختلاف الائمہ، اس ترتیب کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے اور فقہ کے درجات بیان کیے ہیں کہ سب سے افضل فقہ ہے کہ بندہ عقیدہ سیکھے۔ جب عقیدہ سیکھ لے تو اب احکام کو سیکھے، صلاۃ کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، روزے اور صیام کے مسائل، حج کے مسائل، یہ ہو گئے شرائع۔ سنن کو سیکھے کہ شرائع میں فرائض اور سنن یہ مستحبات، سنن کو سیکھے، مستحب فرائض کو سیکھے، سنن کو سیکھے۔ حدود کو سیکھے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے شریعت کا، سماج کے لیے اور سماجی مسائل کے لیے قانون شریعت، حدود شریعت کیا ہیں، اور ائمہ کا اختلاف سیکھے تاکہ اس کو پتہ ہو کہ کس مسئلے میں کون کون سے اقوال ہیں۔ یہ لفظ امام ابو حنیفہ کا یہ لفظ پورے دیوبند اور ندوہ کے منہج کو ڈھانے کے لیے کافی ہے۔ دیوبند اور ندوہ کا منہج ہے تقلید، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں نا دیوبندی اور بریلوی، سارے حنفی اپنے کو حنفی کہتے ہیں نا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ
ائمہ کے اختلاف کو سیکھو. اگر اپنی ہی تقلید کروانی تھی تو دوسروں کے اقوال کیوں سکھا رہے ہیں آپ؟ بھئی ہمارے اقوال سیکھو. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا، امام صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے اقوال اور میری باتوں کو سیکھو کیونکہ تم میرے مقلد ہو. لیکن امام ابو حنیفہ نے تقلید کی دعوت نہیں دی، تقلید سے منع کیا دوسرے نصوص میں، اور کتاب و سنت و قرآن و حدیث سے سیکھنے کو کہا، اور کہا جب تمہیں صحیح حدیث مل جائے اذا صح الحدیث وہ مذہبی، وہ میرا مذہب ہوگا. صحیح حدیث مل جائے وہ میرا مذہب ہوگا. اور کہا کہ جب تم میرا قول دیکھو، دوسری جگہ فرمایا جب اذا رأیتم قولی یعارض حدیث رسول اللہ، کہ جب تم دیکھو میرا قول اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف تو میرے فاضربوه عرض الحائط، تو اس میرے قول کو دیوار پر مار دو. اب یہ دیکھیے ان باتوں کو ذہن میں رکھیے اور اس کو دیکھیے کہ سب سے افضل فقہ ہے کہ بندہ یہ سب چیزیں سیکھے اور ائمہ کے اختلاف کو سیکھے، اماموں کے اختلاف کو. کیوں؟ امام ابو حنیفہ کے علاوہ بھی دیگر ائمہ آپ کے زمانے میں موجود تھے، آپ کے زمانے میں موجود تھے، تو کہا کہ دیگر ائمہ کے اختلاف کو سیکھو. ان کے زمانے میں سفیان ثوری تھے، 161 میں انتقال ہے. امام اوزاعی تھے، 157 میں انتقال ہے. امام مالک تھے، 179 میں انتقال ہے. اور بھی دیگر ائمہ، امام شافعی بھی تھے. تو مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ دیگر اماموں کے اقوال کو سیکھو. ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس صحیح بات ہو، میرا اور ان کا اختلاف ہو گیا ہو، تو ہو سکتا ہے ان کے پاس دلیل صحیح موجود ہو. ان کے بھی اقوال پر نظر رکھو، تنہا میری بات نہ سیکھو. کتنا صاف طریقہ ہے، منہج ہے تقلید سے منع کرنے کا اور تحقیق کا مذہب، تحقیق کی دعوت، علم کی دعوت اور تمام اماموں کا احترام کرنے کی دعوت امام ابو حنیفہ دے رہے ہیں. اور تمام ائمہ کے اقوال کو، تمام ائمہ کی فقہ کو سیکھنے کی تلقین کر رہے ہیں. اور یہ احناف کے خلاف ہے. ہم نے کہا تھا نا کہ اس میں جو امام حنیفہ کا قول آ رہا ہے یہ احناف کے منہج کو توڑ کر کے رکھ دے گا. احناف کا منہج حنفیوں، ماتریدیوں، بریلویوں، دیوبندیوں، جماعت اسلامی، ندویوں کا جو منہج ہے، حنفی منہج، چاہے وہ عقیدے کا ہو یا فقہ کا ہو، دونوں منہج کے خلاف امام ابو حنیفہ کا منہج تھا. امام ابو حنیفہ کا طریقہ الگ تھا، یہ دوسرے طریقے پر ہیں اور امام صاحب کی طرف جھوٹی نسبت کرتے ہیں. امام صاحب فرما رہے ہیں کہ اختلاف ائمہ سیکھو. ٹھیک، آگے فرمایا وذکر مسائل. اب یہاں پر مختصر کر دیا امام ابن تیمیہ نے، لمبی بات ہے تو اس کو چھوڑ رہے ہیں بیچ میں. فرمایا وذکر مسائل الایمان، اور ایمان کے مسائل کا ذکر کیا کہ یہ بھی سیکھو. ثم ذکر مسائل القدر، تقدیر کے مسائل ذکر کیے کہ ان کو بھی سیکھو. والرد علی القدریہ، اور تقدیر کے منکرین پر تردید کی امام ابو حنیفہ نے بکلام حسن، بڑے خوبصورت کلام سے. لیس ھذا موضعہ، اس کلام کو یہاں ذکر کرنے کا مقام نہیں، کیونکہ ہم جو چیز چاہتے ہیں وہ آگے آ رہی ہے، وہاں تک پہنچنا ہے، بیچ میں سے حذف کر دیا امام ابن تیمیہ نے. فرمایا ثم قال، پھر کہتے ہیں ابو مطیع بلخی، قلت، میں نے کہا، فما تقول فی من یامر بالمعروف وینہی عن المنکر، تو آپ کیا فرماتے ہیں اس آدمی کے بارے میں جو معروف کا حکم دیتا ہے، منکر سے روکتا ہے. فیتبعہ علی ذلک اناس، پھر اس شخص کے ساتھ ہو لیتے ہیں کچھ لوگ. اصل میں امام ابو حنیفہ کے زمانے میں جو لوگ امام وقت کے خلاف خروج کرتے تھے، خلیفہ کے خلاف بغاوت کرتے تھے، تو وہ سب سے پہلے ان کا جو سرگنا ہوتا تھا تو وہ لوگوں کے درمیان آ کے دعوت کا کام کرتا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام لیتا. مقصود ہوتا کہ بادشاہ اور خلفاء اس زمانے کے بنی امیہ کے زمانے سے لے کے عباس میں آ گئے کہ خلفاء جو ہیں
یہ منکر میں گرفتار ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کے منکر پر میں تردید کر رہا ہوں اور لوگوں کو معروف کا حکم دے رہا ہوں، منکر سے روک رہا ہوں۔ یہ مقصد زبان سے یہ کہتا، مقصد کیا ہوتا؟ بادشاہ کے خلاف بولنا، تو بغاوت کی دعوت دینا۔ تو کہا جو شخص ایسا کہتا ہو اور پھر کچھ لوگ اس کے ساتھ اس کی پیروی کر لیں، فَيَتَّبِعُهُ، کچھ لوگ پیروی کریں، فَيَخْرُجُ عَلَى الْجَمَاعَةِ، پھر یہ آدمی اپنے لوگوں کو لے کر جماعت کے خلاف نکل پڑے، مسلمانوں کی جماعت سے خروج کرے، بغاوت کرے، ٹھیک؟ حل ترى ذلك، کیا آپ یہ بغاوت کرنے کو جائز سمجھتے ہیں؟ قال لا، خروج کو، بغاوت کو امام ابو حنیفہ نے فرمایا لا، جائز نہیں، خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے۔ سلمان ندوی نے کیا کہا کہ جتنے مولوی ہیں یہ سب بادشاہ کے غلام ہیں۔ آج کے بادشاہ کے لیے، آج کے مولویوں کا، اہل حدیثوں کو اور سعودی عرب کے مولویوں کا کہ یہ سب سعودی عرب کے بادشاہ کے غلام ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ کو کیا کہا؟ درباری مولوی۔ صحابہ کو بھی بادشاہ کے دربار کا مولوی کہا، اور آج کے زمانے کے اہل حدیثوں کو، سلفی علماء کو، سعودی عرب کے مشائخ اور علماء کو کہا کہ یہ بادشاہ کے، اپنے سلطان کے درباری مولوی ہیں، یہ اس کے خلاف بولنے سے منع کرتے ہیں۔ اور خود کو کہا کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے کہ میں اس منکر کا انکار کروں۔ امام ابو حنیفہ کو کہو، اب کہو یہ درباری مولوی تھے، امام ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ کہو ابو حنیفہ کو مولوی درباری، آئی نا اس کے خلاف آئی بات؟ یہ امام ابو حنیفہ کا قول آیا اس کے خلاف کہ نہیں آیا؟ بادشاہ کے ساتھ جم کر کے رہنا، اس کی بیعت کرنے کے بعد بیعت نہ توڑنا، بغاوت نہ کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے۔ چاہے بادشاہ کتنے ہی ظلم کرے، جب تک کہ کفر بواح نہ آ جائے، ایسا کفر کہ وہ کھلم کھلا کفر اکبر کی دعوت دے، اس پر مجبور کرے، مسجدیں توڑے، نماز نہ پڑھنے دے، اسلام کو مٹانے پر آ جائے، تب اجازت ہے کہ بغاوت کر سکتے ہو، لیکن اس شرط پر کہ تمہارے پاس بغاوت کرنے کی طاقت ہو اور تمہیں لگتا ہو کہ بغاوت کرنے کے بعد آج جو خرابی پیدا ہوئی ہے، بغاوت کی خرابی چھوٹی ہے ہوگی، یہ خرابی زیادہ بڑی ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگے کہ نہیں بغاوت کریں گے تو اور بڑی تباہی مچے گی، تو جو کر رہا ہے کرنے دو، صبر کر لو، چھوڑ کے بھاگ جاؤ، دوسرے ملک چلے جاؤ، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، وہاں جا کر کے بس جاؤ، مگر بغاوت نہ کرو۔ بغاوت کے نتیجے میں شہر تباہ ہو جاتے ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، امت تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کی نشانیاں آپ دیکھ سکتے ہیں موجودہ دور میں دنیا کے اندر، اور خاص کر مڈل ایسٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے، امام صاحب نے کہا کہ بغاوت جائز نہیں۔ وَلِمَا قُلْتُ، میں نے کہا وَلِمَا، کیوں جائز نہیں؟ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى، یہ سائل ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں کیوں جائز نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے رسول کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، اپنے رسول کو حکم دیا کہ معروف کا حکم دو، نیکی کا، اور منکر سے منع کرو۔ تو بادشاہ اگر منکر کرے تو اس منکر سے روکنا واجب کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ یہ سوال کیا شاگرد نے؟ وہ فریضۃ الواجبہ، اور یہ کام فرض ہے، فرض کفایہ ہی صحیح، اور بعض لوگوں پہ فرض عین ہو جاتا ہے اگر کوئی نہ کرے تو۔ قال، امام صاحب نے کہا ہاں کذالک، ایسی بات بالکل ٹھیک ہے تمہاری کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے رسول کو امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، تو بادشاہ کی بھی نکیر ہونی چاہیے، کذالک۔ لیکن ما یفسدون، یہ خروج کرنے والے، بغاوت کرنے والے
جتنا فساد بچاتے ہیں، جتنا نقصان پہنچاتے ہیں، جتنا خرابی پیدا کرتے ہیں، اکثر مما یصلحون، وہ زیادہ ہے اصلاح کے مقابل۔ شام کے لوگوں نے بغاوت کی، کیا مقصد تھا؟ ظالم ظلم کر رہا ہے 40 سال سے، تو بغاوت کرنے کے بعد اصلاح مقصد تھی کہ اس کو ہٹا دیا جائے اور کسی عام صحیح انسان کو لے آیا جائے۔ مگر یہ لانے کے لیے کون سی قیمت تھی؟ لاکھوں لوگ قتل کر دیے گئے، تہے تیغ کر دیے گئے، خواتین کو جبرن زنا کر کے ان کو مار کے ڈال دیا گیا، جیلوں میں بند کر دیا گیا، خواتین، نوجوان خواتین کو بغیر شادی کے ان کے ساتھ اسی جیلوں میں ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ظلم کیا گیا ان کے ساتھ۔ مسلمان خواتین، لاکھوں لوگ ہجرت کر کے چلے گئے، پورا ملک کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ اتنی بڑی قیمت کے بعد اب جا کر کے یہ حاصل ہوا مقصد، تو کیا یہ جو مقصد حاصل ہوا یہ کامیابی کہلائے گا؟ امام صاحب نے کیا کہا؟ جو نقصان پہنچاتے ہیں یہ لوگ خروج بغاوت کرنے والے، یہ زیادہ ہوتا ہے اس اصلاح کے بالمقابل جو حاصل ہوتی ہے۔ خروج اور بغاوت میں کبھی بھی فائدہ زیادہ نہیں نقصان کے مقابل، ہمیشہ نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ آگے فرما رہے من سفک الدماء، خون بہائے جاتے ہیں، واستحلال الحرام، حرام کو حلال سمجھا جاتا ہے۔ عورتوں کو حلال سمجھ لیا، لوگوں کے مال کو حلال سمجھ لیا، لوٹ لیا اور خون بہایا۔ اجتماعی قبریں، بڑا سا میدان کھودا گیا، ایک طرف سے سینکڑوں لوگوں کو مار کے ڈال دیا، ایسے ہی پاٹ دیا۔ جو بھیانک مناظر سامنے آئے ہیں بعد میں، اب تو پورے شہر کے دور دور علاقوں تک زمینیں کھود کر کے پتہ لگایا جا رہا ہے شام کے اندر اجتماعی قبروں کا، اور بڑے بڑے میدانوں کے اندر لاشوں کے ہڈیاں مل رہی ہیں قبروں میں اجتماعی شکل میں۔ پورا گاؤں کاٹ کر کے ختم کر دیا۔ جب گاؤں کو کاٹ ڈالا، مردوں کو مار دیا، عورتوں کو لوٹ لیا، بچوں کو ذبح کر دیا، مال متاع سب لوٹ لیا۔ یہی ہے سفک الدماء واستحلال الحرام، خون بہایا گیا، حرام کو حلال سمجھ لیا۔ مسلمان کا مال بھی حرام ہے، مسلمان کی جان بھی حرام ہے، مسلمان کی عزت بھی حرام ہے، سب حلال کر لی گئی۔ تو یہ خروج کا نتیجہ ہے۔ امام صاحب سلمان ندوی کی زبان میں درباری مولوی ہیں، تو بگڑا ہوا کون ہوا؟ امام ابو حنیفہ کے یہ اور ایسے لوگ۔ آگے دیکھیے جو اصل مقصود امام ابن تیمیہ کا، ایک دو پیرا چھوٹے پیراگراف پڑھ دیں۔ قال وذکر الکلام فی قتال الخوارج والبغاة، اس کے بعد امام ابو حنیفہ نے خروج کرنے والے خوارج سے جنگ کرنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے، باغیوں سے لڑنے کے لیے تفصیل سے بات کی، تو اس کو انہوں نے ہٹا دیا، حضرت چھوڑ دیا، مطلب یہاں نقل کرنے میں۔ الی ان قال، یہاں تک کہ کہا قال ابو حنیفہ عمن قال، امام ابو حنیفہ نے فرمایا اس شخص کے بارے میں جو کہتا ہے لا عارف ربی، یا لا عارف میں نہیں جانتا، ربی فی السماء، میرا رب آسمان میں ہے، ام فی الارض، یا زمین میں، میں نہیں جانتا کہاں ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہا؟ فقد کفر، یہ آدمی کافر ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، آسمان میں ہے یا زمین میں، مجھے نہیں پتا، اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قد کفر، یہ آدمی کافر ہو گیا۔ کیوں کافر ہو گیا؟ لأن اللہ تعالی یقول، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوی، کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، وعرشہ فوق السماوات، اور اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو اب اگر یہ کہے گا میں نہیں جانتا کہ میرا رب کہاں ہے، آسمان میں یا زمین میں، تو قرآن کی اس آیت کا انکار کرے گا اور حدیث نبوی کا انکار کرے گا۔ حدیث نبوی کہتی ہے کہ عرش آسمانوں کے اوپر ہے،
قرآن کہتا ہے اللہ عرش پر ہے. اور جو شخص، اب دیکھیں یہ فتویٰ تمام احناف کو، تمام ماتریدی دیوبندیوں کو، تمام بریلویوں کو، تمام جماعت اسلامیوں کو، تمام ندویوں، فرائیوں، فلاحیوں کو، سب کو ایک صف میں کھڑا کر کے ان میں جتنے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں، آسمان میں سب سے اوپر، عرش کے اوپر نہیں، سب کو کافر کہا امام ابو حنیفہ نے. اب دو جواب ابو حنیفہ کو. امام ابو حنیفہ کے فتوے کی روشنی میں سارے دیوبندی کافر، سارے بریلوی کافر، سارے کے سارے جماعت اسلامی، تبلیغی، ندوی، فلاحی، جو لوگ بھی، اور الیاس گھمن بھی کہتا ہے، الیاس گھمن بھی کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ہم تو مانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے آپ کے لیے کہ ایسا کہنے والا کافر ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب کیا بچا احناف کے پاس؟ کچھ بچا؟ امام صاحب نے سارا دین اکھاڑ کر پھینک دیا، دیوبندیوں کے اور بریلویوں کے دین اور عقیدے کو اکھاڑ کر پھینک دیا امام ابو حنیفہ نے، اور کہا کہ ایسا شخص کافر ہے. قل تو ابو موتی بلخی کہتے میں نے کہا، شاگرد کہتے میں نے کہا، فَإِنْ قال، اگر وہ شخص یہ کہتا ہو إِنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ، اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے. اور یہ بات کون کہتا ہے؟ یاسر ندیم واجدی، جو آج کل بہت بڑا مناظر ہے نا، کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. یہ دھوکہ دینے والا جملہ، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اور یہ جو مفتی صاحب ہیں نا آج کل، جن کا بیانات آتے ہیں، نہیں وہ دوسرے مفتی صاحب کیا نام ہے جو شادیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، طارق مسعود، مفتی طارق مسعود بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ عرش مستوی ہے. یہ سوال کیا ابو موتی بلخی نے، اگر وہ کہے کہ عرش پر ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ عرش پر ہے، لیکنہ یقول، لیکن وہ یہ بھی کہے ساتھ میں، لا ادری، میں یہ نہیں جانتا، العرش فی السماء فی الارض، عرش کہاں ہے یہ بھی پتا مجھے، اللہ تو عرش پر ہے، عرش کہاں ہے یہ مجھے نہیں پتا. تو یہ لوگ اللہ کو عرش پر ماننے کی بات تو کرتے ہیں مگر اندر چھپا جاتے ہیں. یہ تفصیل عرش کہاں ہے یہ ہم بیان نہیں کر پائیں گے، عرش کہاں ہے، کیونکہ اگر کہاں عرش اوپر ہے تو یہ جہت کے منکر ہیں، اوپر کی جہت کے منکر ہیں. تو پھر اہل حدیث جیسا عقیدہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، عرش اوپر ہے. تو یہ تو کہتے کہ عرش پر ہے مگر یہ نہیں کہتے کہ عرش اوپر ہے. وہی بات، اگر وہ یہ کہے کہ اللہ عرش پر ہے مگر میں یہ نہیں جانتا کہ عرش کہاں ہے، آسمان میں کہ زمین میں، تو کیا حکم ہوگا؟ قال، امام صاحب نے فرمایا، ہوا کافر. چلیے کہاں تک بھاگیں گے آپ اللہ کے علو اور فوقیت کا انکار کر کے کہیں بھی بھاگیں گے، امام صاحب کے فتوے میں ضرور پکڑے جائیں گے، اور یہ فتویٰ آپ کو کافر کہے گا جب تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کو عرش پر ماننے کے ساتھ اوپر نہ مانیں کہ عرش بھی اوپر ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے. کیوں اللہ وہ کافر ہوگا؟ فرمایا لِأَنَّهُ أَنْكَرَ، کیونکہ اس نے یہ انکار کیا أَن يَكُونَ فِي السَّمَاءِ، کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہو، آسمان میں ہو، اس کا انکار کیا. عرش کا انکار تو نہیں کیا، اوپر ہونے کا انکار کیا. لِأَنَّهُ تَعَالَى فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں ہے، سب سے اوپر ہے. وَأَنَّهُ يُدْعَى مِنْ أَعْلَى لَا مِنْ أَسْفَلِ، اور دیکھ امام صاحب کا عقیدہ اور ان کا منہج کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے اوپر کو ہاتھ کر کے، نیچے کو نہیں. تو امام ابو حنیفہ نے دعا کے ذریعے، جو بندہ اوپر کو اٹھاتا ہے ہاتھ، دعا کے ذریعے امام ابو حنیفہ نے یہ استدلال کیا کہ اوپر کو ہاتھ اٹھانا یہ دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے. اور سارے حنفی، سارے ماتریدی، سارے اشعری اس لفظ کی تعویل کرتے ہیں، ہمارے اعتراض کی، ائمہ اہل حدیث کے اس اعتراض کی کہ اگر اللہ تعالیٰ اوپر نہیں تو اوپر کو ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں؟ اوپر ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اوپر ہے،
اوپر ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ دعا کا قبلہ اوپر ہے دعا کا قبلہ جیسے نماز کا قبلہ مکہ میں ہے تو دعا کا قبلہ اوپر ہے. یہ لنگڑی لولی دلیل اور کٹ حجتی کہتے ہیں اس کو. تو آپ کچھ بھی کہو، امام صاحب نے تو فرما دیا. ارے ہمارے امام ہے یہ، ہمارے امام ہے اللہ کی قسم. اور ہم سارے ائمہ اربعہ کو اور بقیہ تمام ائمہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، یہ سب ہمارے امام ہیں. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اوپر کو ہاتھ کر کے دعا مانگی جاتی ہے، نیچے کو ہاتھ کر کے نہیں. تو امام صاحب دعا کا معنی اور دعا میں اوپر ہاتھ اٹھانے کا معنی یہ بتلا رہے ہیں کیونکہ اللہ اوپر ہے اسی لیے اوپر کو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. اور سارے حنفی دیوبندی ماتریدی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ اوپر ہاتھ اٹھانے مطلب ہے کہ دعا کا قبلہ اوپر ہے. ہاں چلیے یہیں پر آگے اور مزید یہی قول آ رہا ہے تفصیل سے، تو انشاءاللہ ابھی چلے گا تفصیل سے، تو اس کو آگے والے درس میں کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سلف کے عقیدے کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق دے، اور سلف کے عقیدے کے خلاف جو بھی عقائد ہیں ان کے بطلان کو بیان کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ درس